إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعرہ الصلوات. مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قبرستان میں مجلس عزا منعقد کی جا رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کی موت کی خبر سنیں تو اپنی آمادگی کا اظہار کریں کہ ہم بھی اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اللہ کی طرف لوٹ کر وہ کامیابی سے جائے گا جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا ہے. جو پیغام ہے سورہ والشمس کا بھی اور سورہ اعلیٰ کا بھی. کل شب عید امام بارگاہ کی مجلس میں سورہ اعلیٰ پر گفتگو بقدر امکان ہو چکی ہے، تو آج چاہتا ہوں کہ سورہ شمس پر مختصر سی گزارشات عرض ہو جائیں. مفصلات میں سے ہے یہ سورہ. آج عید کی نماز میں دوسری رکعت میں اسے پڑھنے کی تاکید ہے. مفصلات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے 30ویں پارے میں وہ مختصر سورے جو سورہ ناس پہ ختم ہوتے ہیں، جس میں ایک بحث ہے کہ یہ سورے شروع کون سے سورے سے ہوتے ہیں. البتہ سورہ شمس انہی سوروں میں سے. ایک حدیث ہے بڑی لطیف سرکار ختمی مرتبت کی. فرمایا کہ مجھے توریت کے بدلے اللہ نے قرآن میں طویل سورے عطا کیے، انجیل کے بدلے وہ سورے عطا کیے جو 100 آیتوں پر مشتمل ہیں، اور زبور کے بدلے مختصر سورے عطا کیے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر آسمانی کتاب کے عوض اپنے حبیب کو قرآن میں جا بجا مختلف سورے عطا کیے ہیں. ان میں سے سورہ شمس ہے جو اس اعتبار سے انفرادیت رکھتا ہے کہ 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے، اور چونکہ اس میں سورج و چاند و زمین و آسمان و دن اور رات، یعنی گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے نظام کائنات کی قسم کھا لی ہے، اس ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہ کامیاب وہ ہوگا کہ جس نے تزکیہ نفس کیا. تو اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، دن و رات، سورج و چاند کے نظام کو برابر قرار دیا ہے ایک انسان کے تزکیہ نفس کے. یعنی آپ کے تزکیہ نفس کی قیمت یہ ہے کہ پورا نظام کائنات اس خاطر ہے کہ آپ تزکیہ نفس کر لیں اور میں تزکیہ نفس کر لوں. تو اس کی اتنی اہمیت ہے، اور اسی خاطر ہے کہ سورہ کی تلاوت کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ جو اس سورہ کو تلاوت کرے اللہ سبحانہ و تعالی ہر اس شے پر جس پر سورج کی روشنی یا چاند کی روشنی چمکتی ہے، یعنی پوری دنیا ہو گئی، اس کو صدقہ کرنے کے برابر اللہ سبحانہ و تعالی سورہ شمس کی تلاوت کرنے والے کو ثواب عطا کرے گا. اور اس سورہ میں اگر آپ غور فرمائیے تو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. یہ 11 قسمیں ہیں. اور جو آخری قسم ہے آخری آیت میں، نفس کی قسم اور اس کے بہتر بنانے والے کی قسم. فالہمہا فجورہا و تقواہا، اس نے اس نفس میں فجور اور تقوی دونوں کا الہام کیا ہے. در حقیقت اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ
اگر کسی تک کوئی باقاعدہ شریعت نہ بھی پہنچے تب بھی فجور اور تقوی کا ایک حد تک الہام ہر نفس پہ موجود ہے. ہر ذی شعور، چاہے کوئی مذہب مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ مسئلہ نعوذ باللہ زنا کو برا سمجھتا ہے، دل میں برا سمجھتا ہے کم از کم، چاہے اس کا وہ اظہار کرے کسی طریقے سے یا نہ کرے یا اس کے مخالف عمل کرے، لیکن اس پر یہ الہام ہوا ہوا ہے، اس پر یہ الہام ہوا ہوا ہے. چونکہ یہ مثالیں تو بڑی کامن ہے کہ سچ بولنا وہ ہر مذہب والا اسے اچھا سمجھتا ہے. مثال کے طور پر شراب کے لیے چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے وہ جیوز ہوں، چاہے وہ مسلمز ہوں، بہرحال کوئی بھی انسان ہو وہ اس کو کوئی اچھائی میں نہیں دیکھتا، انسان برائی کے طور پر دیکھتا ہے. تو کوئی باقاعدہ شریعت کسی تک نہ بھی پہنچے، یہ بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ مولانا صاحب اگر کسی تک شریعت نہیں پہنچی تو پھر کیا ہوگا؟ تو بہت سی چیزوں کا الہام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہوا ہے. اس الہام کے مطابق اگر واقعا اس تک شریعت نہ پہنچی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب و کتاب لے گا کہ جتنا الہام ہوا تھا فجور و تقویٰ کا، اس کے مطابق بھی کم از کم عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. تو یقیناً کامیاب ہے وہ کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ مجرم کامیاب نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر فرمایا إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بہت سارے انسان خسارے میں ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ اگر افلاح من زکاہا، زکاہا یعنی جس نے تزکیہ نفس کیا وہ کامیاب ہوگا، یہ ایک لفظ ہے، اس کا ایلابریشن ہے سورہ عصر میں، کیونکہ فرمایا سب انسان خسارے میں ہے، مگر یہ کہ خسارے سے وہ بچ کے کامیاب ہو جائیں گے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو زکاہا خلاصہ ہے، سورہ عصر میں اس کی تفصیل ہے اور تشریح بیان کی گئی ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہاں پر ایک لطیف بات ہے کہ وہ نامراد اور ناکام ہو گیا کہ جس نے، اس کا ترجمہ ہے اپنے نفس کو دبا دیا. اس لیے کہ انسان یوزولی گناہ جب کسی نئے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو مخفیانہ طور پر اسے کرتا ہے، پوشیدہ رکھ کر کرتا ہے اس گناہ کو. آہستہ آہستہ جرأت بڑھتی ہے، پھر وہ گناہ کے جو تنہائی میں ہو رہا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ جرأت بڑھتے بڑھتے وہ مجمع میں آ جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ شیطان تمہارے کاموں کو مزین کر دیتا ہے، یعنی پھر اس گناہ کے لیے کوئی نہ کوئی تعویل آ جاتی ہے. ہیومن رائٹس کے نام پہ آ جاتی ہے، کبھی میڈیکیشن کے نام پہ آ جاتی ہے، کبھی کسی اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر آ جاتی ہے. اس گناہ پہ کوئی لیبل لگ جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے گناہ ہوتا ہے مخفی. اچھا، اس میں آیت کی آپ ترتیب دیکھیے گا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، کذبت ثمود بطغواہا، جنہوں نے نامراد ہو کر تزکیہ نفس نہیں کیا اور اپنے نفس کو آلودہ کر دیا. ان کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جس نے اپنے طغیان سے تکذیب کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانی کی. کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، کہ ان کا شقی ترین انسان اٹھا علی الاعلان. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے نفس کا طغیان ہوتا ہے چھپا کر، اس کے بعد اگر یہ بڑھتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا قد خواب وقد خواب من دساہا، یعنی چھپا کر گناہ کرتے ہو، مخفیانہ طور پر نفس کو آلودہ کرتے ہو، اور پھر بڑھتے بڑھتے کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، کہ پھر ایک شخص پوری قوم میں سے اٹھتا ہے اور وہ جو شقی ترین انسان تھا، اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، کہ اس وقت ان کے رسول نے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے اور اس کے جو پانی پینے کا مقام ہے وہ بھی محترم ہے، سقیا. فکذبوہ فعقروہا، تو ان سب نے مل کر پھر نبی کی تکذیب کی اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ناقۃ اللہ ہے اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا. یہاں مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے کام کیا تھا کہ اس نے ٹانگوں کو کاٹ دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کا نام لیا. فکذبوہ فعقروہا، سب نے مل کر اس کی کونچیں کاٹ دی. تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک شخص نے کام کیا تھا لیکن پوری قوم اس پر راضی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے سب نے مل کر یہ کام کیا، اگر کام ایک نے کیا ہو لیکن قوم پوری راضی ہو تو سب اس میں مجرم بھی ہوتے ہیں، اور اگر کام ایک کوئی نیک کر لے اور پوری قوم اس کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ پوری قوم اس ثواب میں شریک بھی ہوتی ہے. ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس طرح سے ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی سنت سیئہ کو جاری کر دے اور بعد میں کوئی اس پر عمل کرے، مثلا فرض کیجئے، میں مثال دے رہا ہوں
کہ جس نے پہلی مرتبہ کسی شادی کی یا برتھ ڈے کی تقریب میں فرسٹ ٹائم جس نے کبھی میوزک کا کوئی ارینجمنٹ کیا ہوگا، اس سے پہلے کسی کو ایسا خیال نہیں آیا ہوگا، یا فرسٹ ٹائم کسی نے کوئی بیجابی کے لیے کوئی ارینجمنٹ کیا ہوگا، تو اس نے تو اپنے شوق میں ایک کام کیا، اس کے بعد اس کو دیکھ کر جتنوں نے کام کیا خیال رکھا کریں کہ ہماری تھوڑی سی بچوں کی دنیا کی خوشی یا کبھی اپنی کوئی انٹرٹینمنٹ وہ کسی کے لیے ہمیشہ کا عذاب نہ بن جائے. کیونکہ امام نے فرمایا کہ اگر کسی نے سنت سیئہ کو جاری کیا ہے تو اس پر عمل کرنے والوں کے گناہ میں وہ شریک ہوگا بغیر یہ کہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی نے سنت حسنہ کو جاری کیا تو ہر عمل کرنے والے کے ثواب میں یہ شریک ہوگا بغیر یہ کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہوگی. یعنی ان کو تو برابر سے اجر ملے گا لیکن اسے بھی اجر ملتا جائے گا. اب مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں. سید ابن طاؤس وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے جشن تکلیف کا اہتمام کیا. یعنی یہ کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ بالغ ہو جائے اور اس پر شرعی تکلیف آ جائے تو اس کے احساس دلانے کے لیے کہ بھئی آج سے آپ کا ایک ایک گناہ بھی لکھا جا رہا ہے. نیکیاں تو پہلے سے لکھی جا رہی تھیں لیکن اب سے گناہ بھی لکھا جا رہا ہے تو ذرا محتاط رہیں. کوئی قضا نماز نہیں ہونی چاہیے, اب روزہ قضا نہیں ہونا چاہیے. اب مالی عبادات کے بارے میں آپ کو محتاط رہنا ہے, اللہ تعالیٰ نے خود واجب کیا. تو اگر کوئی اس کا اہتمام کرے تو جنہوں نے سب سے پہلے اس کے لیے احساس دلایا تھا آج تک ہر ایک کے ثواب میں وہ شریک ہیں. بات واضح ہو رہی؟ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا وَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. تو ان سب نے مل کر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے یہ ہے کہ حضرت صالح نے ان سے کہا تھا کہ تم جن بتوں کو پوجتے ہو میں ان سے ایک درخواست اور فرمائش کر دیتا ہوں, اگر وہ پوری کر لیں تو میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا, اور اگر پوری نہ کر سکے تو تم میرے رب سے کوئی فرمائش کر دو اور وہ پوری ہو جائے تو اس پر ایمان لے آؤ. تو حضرت صالح علیہ السلام نے بتوں سے بات کی, لازمی سی بات ہے کوئی جواب نہیں ملا انہیں. تو حضرت صالح کی قوم کے 70 لوگ آئے ان کے پاس, اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم اگر کچھ چاہتے ہو تو بیان کرو تو میرا رب وہ خواہش پوری کر دے گا. تو وہ ایک پہاڑی کے پاس تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی ابھی اسی وقت یہ پہاڑی شق ہو جائے اور اس سے ایک اونٹنی برآمد ہو کہ جو حاملہ ہو 10 ماہ سے, اور وہ اونٹنی آتے ہی ایک بچہ بھی جنے فوراً. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ نشانی پوری ہو گئی اور اس کے بعد بھی کوئی کفر پر رہا تو اللہ کے سخت ترین عذاب میں آئے. تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے پوری کر دیجیے. تو پہاڑ جو ہے شق ہو گیا, اونٹنی باہر آئی, 10ویں ماہ سے حاملہ تھی. انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی بچہ بھی جنے, اس وقت بچہ بھی جن دیا اس نے. اب وہ چلتا پھرتا معجزہ تھی, اور وہ جو کفر کرنے والے تھے ان کے درمیان سامنے ایک اللہ کی نشانی تھی. اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کا ہے, اللہ کا ناقہ. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ نہر سے ایک دن یہ پانی پیے گی اور اسے کوئی اذیت نہ دے, ایک دن تم پانی پیو گے. اور وہ جہاں کہیں زراعت ہوتا, مطلب وہاں پر وہ اپنا گھاس وغیرہ چرتی بھی تھی, لیکن اس سے اتنا زیادہ دودھ حاصل ہوتا تھا اور اتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوتا تھا کہ پوری آبادی اسے سیراب ہوتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت روشن اور واضح دلیل پیش کی. تو انہوں نے کہا کہ اس کا علاج یہی ہے کہ اس اونٹنی کو قتل کر دو, کیونکہ ایک اللہ کی چلتی پھرتی نشانی موجود ہے. اور اس میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا اور پھر اسے ذبح کر دیا. فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. حضرت صالح نے جب کہا کہ یہ عذاب الہی نازل ہوگا تو ایسا عذاب الہی نازل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ. اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک ایسے ان پر عذاب کو نازل کیا کہ فَسَوَّاهَا, یوں لکھا ہے کہ ان کی پوری بستی کو زمین کے برابر کر دیا اللہ نے. فنش. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں خوف بھی نہیں ہے کہ اس کے انجام میں کیا ہوگا, تو ہم نے کر دیا وہ کر دیا. یا شیعہ سنی روایات میں ہے, قرطبی نے لکھا ہے اور بھی اہل سنت مفسرین نے اور شیعہ مفسرین نے بھی, اور ہم نے اس کو میڈیا پر اہل سنت علماء سے سنا بھی 21 رمضان کی ٹرانسمیشن میں, اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں جگہ روایات موجود ہیں کہ اشقی الاولین, پہلا شقی وہ تھا کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا, اور اشقی الاخرین وہ ہے کہ جس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرق اقدس پر ضربت لگائی. چونکہ ناقۃ اللہ بھی اللہ کی نشانی ہے اور خود حجت اللہ علی ابن ابی طالب اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. ناقۃ اللہ ہے اللہ کی نشانی,
چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ناقے کو بھیجا تھا. اس طرح سے مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ ما للہ آیت اکبر منی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی نشانی مجھ سے بڑی نہیں ہے، یعنی سب سے بڑی نشانی میں ہوں. نبی عظیم بھی علی ابن ابی طالب ہے. السلام علیہ آیت اللہ العظمیٰ، مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے جملے. سلام ان پر کہ جو اللہ کی عظیم ترین نشانی. السلام علیہ آیت اللہ العظمیٰ، اے آیت اللہ العظمیٰ آپ پر سلام ہو، کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی امیر المومنین ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو جو اشکل اولین ہے وہ ہے کہ جس نے ناقہ صالح کو ذبح کیا، اور اشکل آخرین یعنی آخرین میں سب سے زیادہ شقی وہ ہے کہ جس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ضربت لگائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائے. اور عید وہ موقع ہے کہ جب ایک زمینہ فراہم ہو جاتا ہے کہ اپنے رب سے کوئی قریب ہو سکے. تو جائزہ، یعنی جائزہ کا مطلب ہے عربی زبان میں جو جائزہ ہوتا ہے یعنی تحفہ، ہدیہ لینے کا دن ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہترین وہ ہدیہ کہ جو اس کے بندوں کے لیے ممکن ہے وہ ہمیں عطا فرمائے انشاءاللہ سے. تو یہاں دعائے کمیل کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ پروردگار میرے ساتھ وہ سلوک نہ فرما کہ جس کا میں اہل ہوں، بلکہ وہ سلوک فرما جس کا تو اہل ہے. اگر وہ سلوک جس کا میں اہل ہوں تو پھر کچھ بھی کو ڈیزرو نہیں کرتے، کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتے. وہ سلوک کہ جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ہے، تو اللہ کس کا اہل ہے؟ ابھی آپ نے نماز عید کے قنوت میں پڑھا اللہم اہل الکبریاء، اللہ اس کا اہل ہے. اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرۃ، اللہ تعالیٰ اس کا اہل ہے. ایک مل کے صلوات بیتے محمد وعلی محمد فرج ہو. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنی اہلیت کے مطابق عطا کرے تو وہاں سے پھر عفو ہے، درگزر ہے، رحمت ہے، کبریائی ہے. سبحان اللہ. بس عزیزوں اختتام کرتا ہوں. عید کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت خاص مستحب ہے. تو آج جو آپ قبرستان میں موجود ہیں اور ذکر ہو رہا ہے، تلاوت قرآن ہوئی، سوز و سلام پڑھا گیا، اور اس کے بعد کچھ مصائب کا ذکر ہے، تو یقیناً جو قبریں ہیں ان تک ثواب اس طرح سے یقیناً پہنچے گا کہ کتنی احادیث ہیں کہ جہاں ایک کوئی نیک عمل کیا جائے تو 40 قبروں تک اس کا ثواب پہنچتا ہے، اور 40 بھی بظاہر کثرت کے طور پر یہ عدد بیان کیا گیا. ورنہ انشاءاللہ جو اس بات کا لائق اور اہل ہو، اللہ کی رحمت تو سب کے لیے ہے، اس کی لیاقت وہ پاتا ہے کہ جو توحید و رسالت و ولایت کے ساتھ گیا انشاءاللہ. تو جہاں جہاں جو لیاقت ہے اس تک پہنچ جائے گا، وہ ثواب پہنچ جائے گا، وہ اجر پہنچ جائے گا انشاءاللہ سے. ایک بات یہ بھی میسج بہت ضروری ہے، یہ میرے اپنے آپ کے لیے بھی، کہ قبر کے باہر کی خوبصورتی کا اہتمام ورثہ کر سکتے ہیں، قبر کے اندر کی خوبصورتی کا اہتمام میں نے خود کر کے جانا ہے. تو قبر کے باہر تو وہ اچھی طریقے سے پکا بھی کر دیں گے اور اچھی طریقے سے اس کا اہتمام کریں گے. ظاہر ہے کہ جو بھی ورثہ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی قبر کا ایک نشان باقی رہے، لیکن جو قبر کے اندر کی خوبصورتی ہے وہ ہم نے خود کر کے جانی ہے. اور اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دے کے جائیں کہ بعد میں وہ ایصال ثواب کرتے رہیں انشاءاللہ. تو عید کے موقع پر اس سے بہتر تحفہ کیا ہو سکتا ہے آپ کی جانب سے کہ آپ اگر کچھ آنسو بہائیں اور اس کو ہدیہ کر دیں مرحومین کی خدمت میں. آیت اللہ نجفی یزدی کا بظاہر واقعہ ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد کچھ ذکر مصیبت پڑھتے تھے مصلی پر اور اپنی مرحومہ ماں کو ہدیہ کرتے تھے. تو ایک دن یہ کام ان کے دل میں خیال آیا کہ میں چند ہی لمحوں کے لیے ذکر مصیبت کر کے ثواب ہدیہ کرتا ہوں تو پتہ نہیں ان تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا، میرا کام فائدہ مند ہے یا عبث ہے. تو پھر اس پہ انہوں نے تھوڑا سا کوتاہی کر لی، تو پھر وہ کام نہیں، ہدیہ نہیں کیا ثواب. تو کہتے ہیں کہ شب جمعہ مرحومہ ماں کو عالم خواب میں دیکھا اور انہوں نے پوچھا کہ اے میرے لال تم نے مجھے ثواب ہدیہ کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں یہ یقین نہیں رکھتا تھا کہ یہ کوئی اجر پہنچ رہا ہے اب تک یا نہیں اجر پہنچ رہا ہے اب تک یا نہیں پہنچ رہا. تو انہوں نے بیان کیا کہ اے میرے لال جب تم امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھ کر جب تم مجھے حسین کے مصائب پڑھ کر ثواب ہدیہ کرتے تھے تو فرشتہ روزانہ ایک نور کا طبق لے کر میرے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ وہ ہدیہ ہے جو تمہارے بیٹے نے تمہیں دنیا سے بھجوایا ہے. تو بالخصوص جن کے عزیز اس قبرستان میں مدفون ہے وہ بھی نیت کر لیں، اور جہاں تک بھی آپ کے عزیز مدفون ہیں وہاں تک ایصال ثواب تو پہنچتا ہے.
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر تم ہم اہل بیت کی زیارت پر آنے کی قدرت نہ رکھتے ہو تو ہمارے صالح ماننے والوں کی قبروں پہ جاؤ. کتنا عظیم مقام اور درجہ ہے، ذرا سوچئے گا. دیکھیں ماشاءاللہ سے تقریباً ہم میں سے ہر ایک شاید مالی طور پر استطاعت رکھتا ہو کہ کربلا جا سکے انشاءاللہ، لیکن یہ حدیث ہمارے لیے اس وقت کیوں ہے کہ آج تو میں اور آپ ظاہری طور پر قدرت نہیں رکھتے نا. آج اس وقت ظاہری اسباب کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں قدرت نہیں رکھتا کہ میں دفتن کربلا پہنچ جاؤں، دفتن مشہد پہنچ جاؤں، دفتن جنت البقیع پہنچ جاؤں. دل تو ہے وہاں پر لیکن وجود ہمارا فوراً نہیں جا سکتا. تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ جو ہماری قبور پر آنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ ہمارے صالح ماننے والوں کی قبروں پہ جائے تو اسے ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے وہ اہل بیت اطہار کی قبور پہ پہنچ کے زیارت کر رہا ہوں. اور آگے یہ بھی فرمایا کہ جو ہم سے نیکی کرنے پر قدرت نہ رکھتا اسے چاہیے کہ ہمارے صالح ماننے والوں کے ساتھ نیکی کرے. یعنی اگر تم نے ان کے ساتھ نیکی کی تو ایسا ہے کہ جیسے ہم اہل بیت کے ساتھ نیکی کی. سبحان اللہ، کیا کہنا. تو یہ انشاءاللہ پیغام اور میسج پہنچ گیا. یہ سب کچھ ہے نفس کی طہارت سے. مجلس قبول ہے نفس کی طہارت سے، نماز قبول ہے نفس کے تزکیے سے، عبادت قبول ہے، صدقہ قبول ہے، فطرہ قبول ہے نفس کے تزکیے سے. نفس کا تزکیہ نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین. عزیزوں بات ختم ہو گئی. نفس کا تزکیہ حاصل کرنے کے لیے اہم ترین وسیلہ ہے آنسو بہانا. کلینزنگ ہو جاتی ہے. اور آنسوؤں کے لیے آسان ترین جو وسیلہ اور ذریعہ اور اہم ترین وسیلہ میں فراہم کیا گیا وہ یا حسین ہے. لا یذکرنی مؤمن الا بکا. امام نے فرمایا، خود امام حسین کا کلام ہے یہ، کہ کوئی مومن ایسا نہیں کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو الا بکا، مگر یہ کہ وہ روئے گا. اللہ اکبر. اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے ذکر پر رو سکیں، میں اس پہ ضرور یہ کہوں گا کبھی انسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ دفعتاً اسے رونا نہ بھی آ پائے، لیکن بہرحال آپ کے طریقے میں یہ ہے کہ جہاں امام حسین کا نام آئے گا تو آپ روئیں گے. تو یہ خود ایمان کی علامت، اس لیے کہ امام نے کہا کہ لا یذکرونی مومن، ہر انسان نہیں، لا یذکرونی مومن، مومن کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو الا بکا، مگر یہ کہ وہ روئے گا. ہائے ہائے. معرکہ قوت اسلام کے جوہر 6 ماہ کی مدت میں قیامت کے برابر. جناب نجم افندی صاحب کا کلام ہے. امام حسین علیہ السلام کی ہر قربانی ہی عظیم الشان ہے، لیکن مقدرات خدائے عزیز و علیم میں یہ طے تھا کہ ایک ایسی قربانی حسین ابن علی سے لی جائے کہ جو دفتر کربلا کا باب آخر بن جائے. اور حسین اس قربانی کے لیے جو باب الحوائج ہیں لے آئے اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو. معرکہ قوت اسلام کے جوہر 6 ماہ کی مدت میں قیامت کے برابر. ننھے سے مجاہد علی اصغر، علی اصغر. عجب سلام لکھا ہے جناب نجم افندی صاحب نے. کہتے ہیں کہ ہونٹوں پہ چھپائے ہوئے آثار تبسم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں اسے عرض کرتا ہوں بڑا مغموم کر دینے والا ہے یہ. چتمن میں چھپائے ہوئے اکبر کی جوانی، مٹھی میں دبائے ہوئے سجاد کے جوہر. اگلا مصرع یقیناً آپ کے لیے اور غم انگیز ہوگا. ڈھلکی ہوئی گردن پہ ید اللہ کے بوسے، ڈھلکی ہوئی گردن پہ ید اللہ کے بوسے، سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ تصدق لب کوثر. آنکھوں میں چھلکتا ہوا معصوم تبسم. یا اللہ. اچھا اصغر کی گردن سے جو خون بہ رہا تھا وہ در حقیقت خون دل مادر تھا. کہتے ہیں گردن سے یا اللہ، آنکھوں میں چھلکتا ہوا معصوم تبسم، گردن سے ٹپکتا ہوا خون دل مادر. بابا کے سب انداز ہیں دادا کے طریقے، نیند آ گئی ریتی پہ نہ تکیا ہے نہ بستر. یا اللہ. آرام سے سو اے شب عاشور کے جاگے، لوری تجھے دیتا ہے تیرا نجم سخن، لوری تجھے دیتا ہے تیرا نجم سخنور. امام حسین کے ہاتھ میں لاش علی اصغر تھا. فرماتے ہیں بندے پہ یہ اللہ کی تائید ہوئی ہے، قربانی اصغر کی مجھے عید ہوئی ہے. یہ محسوس کیا آپ نے
حسین فرما رہے تھے، یا حسین ابن علی کا جگر تھا، کہتے تھے رضن بقضائک و تسلیما لامرک، بندے پہ یہ اللہ کی تائید ہوئی ہے، قربانی اصغر کی مجھے عید ہوئی ہے۔ تو امام حسین علی اصغر کے لاشے کو لے کر آگے بڑھے 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فقط یہ ایک واحد لاشا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے دفنایا پشت خیمہ جا کر۔ اس کی کیا مصلحت ہے تو امام ہی جانتے ہیں، ہم کیا جانے کہ کتنی مصلحتیں ہوں گی اس میں۔ بظاہر ایک بات کی سمجھ میں آتی ہے کہ امام جانتے تھے کہ ان کا لاشا پامال ہو جائے گا، تو اگر لاش علی اصغر بھی بے دفن رہ جائے، تو اگر اصغر کا لاشا پامال ہو جائے، تو اگر حسین کا لاشا پامال ہو تو جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اصغر کا تو لاشا ہی نہیں بچے گا۔ پھر ایک وجہ شاید یہ ہو۔ دوسری ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے، آئے یاد کریں امام حسین کی ماں کو۔ دوسری ایک وجہ علماء نے لکھی کہ شاید یہ وجہ ہو کہ کیونکہ امام حسین جانتے ہیں کہ میری ماں قتل گاہ میں آئیں گی، اور جب وہ تشریف لائیں گی تو اگر انہوں نے میرا اصغر دیکھا تو انہیں اپنا محسن یاد آئے گا، پھر لہذا 6 ماہ کے محسن شکم مادر میں مارے گئے، 6 ماہ کے علی اصغر وہ حسین کی گود میں مارے گئے، لہذا حسین نے دفنا دیا، چھپا دیا۔ میں نے حضرت علامہ طالب جوہری صاحب سے ان جملوں کو سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ امام حسین نے ذوالفقار سے قبر کو کھودا تو یقیناً جب قبر کو کھودا ہوگا تو لاش علی اصغر کو زمین پر رکھا ہوگا، اور فرمایا کہ اے کربلا یہ فاطمہ زہرا کی امانت ہے، اس امانت سے خبردار ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے۔ میر انیس کا یہ مصرع سن لیجئے گا، میں اس کے بارے میں آپ گزارش کرتا ہوں کہ مصرے میں ہے کیا۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، ہائے ہائے دامن کو جھاڑ کے۔ دامن کو جھاڑنے کا ایک لفظی مطلب ہے کہ جب امام حسین اٹھے ہوں گے خاک سے تو اپنے دامن کو جھاڑا ہوگا۔ اس کا ایک معنوی پہلو بھی ہے۔ دامن جھاڑنے کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں بچا پروردگار۔ عید الفطر کا موقع ہے، امام حسین کو ان کے 6 ماہ کے علی اصغر کا پرسہ دے کر، بلکہ لفظ بدل دوں فاطمہ زہرا کو ان کے پوتے کا پرسہ دے کر دعا مانگ لیجئے گا، انشاءاللہ رمضان کی عبادتیں قبول ہو، اطاعت قبول ہو۔ 30 دن تک آپ نے روزہ رکھا، اعمال شب قدر کی قرآن سر پر رکھ کر بھی کہ یا اللہ کا ہے بے محمد بے علی بے فاطمہ بالحسن بالحسین، ائمہ علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا ہے۔ علی اصغر باب الحوائج ہیں، ان کے صدقے میں حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اگر کوئی مجمع میں مریض ہے، میں خاص کچھ ملتمسین ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے۔ ہائے ہائے پروردگار جو دنیا کے طبیب جسے جواب دے دے تو پھر حسین کے در پہ جا کے جسے شفا نہ ملے تو پھر وہ کہاں جائے گا۔ یہ جو میر انیس علیہ الرحمٰن نے کہا کہ شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، یعنی پروردگار اب کچھ نہیں بچا، دامن جھاڑ دیا، یعنی اکبر دے دیا، عباس دے دیا، اب 6 ماہ کا علی اصغر بچا تھا وہ بھی دے دیا۔ اب کوئی حسین کہنا چاہتے تھے پروردگار اب 2 چیزیں بچی ہیں، ایک بہن کی چادر ہے، ایک بچی کی بالیاں ہیں، وہ شام غریبہ دوں گا۔ بہن کی چادر دے دی کوفہ سے شام کی راہ میں، سکینہ کے رخسار دے دیے کہ جو تماچے لگتے رہے اور بالیاں چھنتی رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِكَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، ساری حاجات کے لیے اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه
ويكشف السوء. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خانوادہ زہرا پر بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.